یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم علماء کرام، قابل احترام ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مہید پور کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آنے کا اور خطاب کرنے کا آج اللہ کے فضل و کرم سے موقع مل رہا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی اتنا خوبصورت پروگرام ہوگا، اتنی اچھی تعداد آپ حضرات کی ہوگی۔ یقیناً یہ ذمہ داروں کے خلوص کا بھی ثبوت ہے، اور آپ تمام لوگوں کے دل میں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کا جذبہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ جذبہ قبول فرمائے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے تربیت اولاد۔ اولاد اس دنیا کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ جس گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ گونجیں، جس ماں کی گود میں بچہ نہ ہو، جس باپ کے پاس اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی زندگی بے نور ہے۔ زندگی کی تصویر میں اولاد رنگ بھرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کو اور مال کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ ان سے تمہاری دنیا کی زندگی سجتی ہے، سنورتی ہے۔ اولاد کے بغیر تمہاری زندگی میں چمک نہیں ہے، زینت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی جب اولاد نہیں مل رہی تھی، انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد کی شکل میں ایک وارث عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی بیوی کو لے کر کے جب اپنے وطن سے نکل رہے ہیں، عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں، دنیا میں کوئی ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرا سہارا بن جائے۔ اولاد کی ضرورت نبیوں نے محسوس کی۔ اولاد وہ نعمت ہے میرے بھائی کہ اگر آپ کو نیک اولاد مل گئی تو آپ کی یہ وہ کمائی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گی۔ آپ کی زمینیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئیں گی، آپ کا پیسہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا۔ دنیا میں آپ نے جو نام کمایا ہے وہ مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا، مگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اگر آپ کر کے دنیا سے گئے ہیں، وہ بچے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کریں گے، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اس دعا کا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمائی، او
ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر چھوڑ کر کے گئے ہو، وہ نیک اولاد تمہارے حق میں جب بھی دعا کرے گی وہ تمہارے کام آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا جب ذکر کیا تو اولاد کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھائیے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، میرے بندو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، اس نے شوہر کے لیے بیوی کو بنایا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفیدا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے دیے اور پوتے دیے، بیٹے ہوئے پھر بیٹے کے بعد پوتے ہوئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیویوں کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، ایسے ہی بیویوں کے ذریعے تم کو اولاد جو دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن میرے بھائی، اولاد ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے۔ اسی اولاد کے سکھ کے لیے آدمی حرام کاروبار بھی کرتا ہے، اسی اولاد کو زندگی کا سکھ دینے کے لیے انسان سودی کاروبار بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے انسان حرام کام بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، میرے بندو تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، میرے بندو کبھی کبھی تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بھی بن سکتی ہیں، کبھی کبھی تمہارے بچے تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اگر اولاد کے چکر میں تم دین کو قربان کر دو، اگر اولاد کی خوشی کے لیے تم اللہ کی خوشی کو قربان کر دو، تو یہ اولاد تمہاری دشمن بن سکتی ہے، یہ بیوی تمہاری دشمن بن سکتی ہے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میرے بندو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اتنا نہ غافل کر دیں کہ بچوں کے لیے تم نماز بھی چھوڑنے لگو، بیوی کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دیں۔ نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ اولاد بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آپ کے کندھوں پر۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ نعمت ہے میرے بھائی جس کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں۔ اولاد اگر ملی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اور اس اولاد کی صحیح تربیت کریں، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ماں سے پوچھا جائے گا تیری بچیاں بے پردہ گھوما کرتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ باپ سے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا سگریٹ پیا کرتا تھا، تیرا بیٹا گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا، تو نے اپنے بیٹے کی صحیح وقت پر شادی نہیں کی، تیرا بیٹا بدکاری کے راستے کی طرف چلا گیا۔ باپ سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا۔ آج لوگ ذمہ داری پانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مجھے مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ ذمہ داری اور عہدوں سے بھاگا کرتے تھے ہمارے سلف۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا قیامت کے دن میرے بھائی۔ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فالرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بچیوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے پریوار کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، شوہر تو نوکری کرتا تھا، شوہر تو بزنس کرتا تھا، 24 گھنٹے شوہر گھر پہ نہیں رہتا تھا، عورت گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کی ذمہ دار عورت ہے۔ عورت سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا
تو گھر میں رہتی تھی، تیری بیٹی رات کو 2 بجے تک نہ جانے کس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ عورت کو حساب دینا پڑے گا، ماں کو حساب دینا پڑے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر یہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ ماں کو یہ مقام جو ملا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت سے سوال کیا جائے گا اگر وہ ماں ہے کہ تیری بچیاں، تیری بیٹیاں، تیری بہویں، تو گھر کی ملکہ تھی، تو گھر کی رانی تھی، تو نے اپنے گھر کو کیسے چلایا؟ عورت کو حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ بچہ رات میں بخار میں تڑپے، ماں باپ تڑپتے ہیں۔ بچے کو نیند نہ آئے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ بچہ پیشاب کر دے، ماں اس کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے، جب بڑی ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، ہماری بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے۔ ہم اسے روکنے کی، اسے بچانے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو چیلنج کر رہا ہے، ہماری اس محبت کو اللہ تعالیٰ میں یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ہم اپنے بچوں کو جلتا ہوا چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے مگر اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ میں بچنے کا چانس ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، وہ جلے گی تو پتھروں سے جلے گی۔ اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو نگراں ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہمارا بچہ اگر جیل میں چلا جائے، قانون کے لفڑے میں چلا جائے تو ہم لے دے کر کے بچا لیتے ہیں، ضمانت کرا لیتے ہیں، وکیل کو خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کے جو نگراں ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تو تربیت اولاد کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائی۔ اب ہمارے وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیچارے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کو یہ عجیب ٹاپک دے دیا گیا، ہم لوگ تو خود اولاد ہیں، ہم کس کی تربیت کریں گے؟ تو بھائی تربیت اولاد، اس کا تعلق اولاد ہونے کے بعد سے بھی ہے اور اولاد ہونے کے پہلے سے بھی ہے۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اماں آپ کی رشتہ کھوج رہی ہیں ناگوری برادری کے اندر، ہے نا بھائی؟ سنا ہے میں نے ماشاءاللہ پورا علاقہ ناگوری برادری کا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں بھی میں نے سنی، بڑی ملت ہے، بڑی بہت ساری رسم و رواج سے یہ برادری پاک ہے، کوئی لین دین نہیں ہوتا شادی بیاہ میں۔ اگر میں نے ایسا سنا ہے، اگر ایسا صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ مگر میرے بھائی رشتے ناطے کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ ہم سب سے پہلے جو ہمارے سماج کا دستور ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری کی لڑکی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری برادری کی لڑکی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہماری برادری کے اندر؟ جس برادری کا بھی مسلمان اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ برادریاں ہماری آئیڈینٹی اور پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ برادری نہ تو ہمیں اونچا بناتی ہے نہ نیچا بناتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا، برادریوں میں بانٹا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادری میں شادی کرو، اچھی بات ہے میرے پیارے بھائیو، منع نہیں، اسلام برادری اور خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی اللہ غری کے رحمت کرے، اسی مالیگاؤں میں اتنا بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا، بڑی خدمات رہی ان کی۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کے یہاں سے ایک پرچہ آتا تھا البلاغ کے نام سے، البلاغ نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا مختار ندوی صاحب۔ اس البلاغ میں ایک کالم آتا تھا، اس کا نام تھا بہتے آنسو۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، برادری ذات اور برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں۔ انہوں نے واقعات لکھے تھے بمبئی وغیرہ کے بعض علاقوں کے، 80 سال کی عورتیں کنواری بوڑھی ہو گئیں، اچھے خاندان کی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر ان کا رشتہ ان کی برادری میں نہیں ملا، گھر والوں نے شادی نہیں کی، بوڑھی ہو گئی 80 سال کی، ان کی شادی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام سماج کو ان گندگیوں سے بھی پاک کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ماحول اور مزاج یہ بنایا، صاحب ہم برادری میں کمپرومائز نہیں کریں گے، نبی نے یہ تعلیم دی، برادری میں کمپرومائز کر لو، دینداری میں کمپرومائز مت کرو۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی برادری کون سی تھی؟ بنی ہاشم کی برادری تھی، بنی ہاشم کا خاندان تھا، پورے مکہ میں سب سے اونچا خاندان میرے نبی کا تھا، لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دیں۔ حضرت زینب کی شادی بھی بنو امیہ میں ہوئی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو امیہ میں ہوئی، برادری دوسری ہو گئی، خاندان دوسرا ہو گیا۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، 11 شادیوں میں صرف حضرت زینب جو تھیں وہ آپ کے یعنی رشتہ داری کی تھیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، باقی ساری بیویاں آپ کی الگ الگ خاندان سے تھی، الگ الگ قبیلے سے تھی، بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک یہودی سردار کی لڑکی تھی، نبی نے ان کی دینداری دیکھ کر کے ان سے شادی کر لی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، دینداری دیکھی جاتی ہے، ولجمالہا، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم دیندار عورت کو ترجیح دینا، اس کو پریورٹی دینا، اس کو پراتھمکتا دینا، تمہارے گھر کی بہو تمہارے خاندان اور برادری کے باہر کی ہو تب بھی چلے گا، مگر دیندار ہونی چاہیے۔ ہم نے دینداری کے اوپر جب اور چیزوں کو معیار بنایا، ہم نے پیسے کو معیار بنایا، ہم نے ذات اور برادری کو معیار بنایا، نتیجہ یہ نکلا آج گھروں کے ماحول میں گڑبڑی آ رہی ہے، آج گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں، آج ہماری بیٹیاں شرک کرنے والے گھروں میں بھی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں بدعتی گھرانوں میں بھی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں مجبور ہیں، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہننے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ تو بچہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے پہلے اس بچے کی ہونے والی جو ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایسی ماں لاؤ اپنے ہونے والے بچے کے لیے، ایسی بیوی لاؤ اپنے لیے جو دیندار ہو۔ بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں، اور اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے جو عورت لائے گا، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائے گا، وہ دیندار عورت کا لا، تو بے دین عورت کو مت لا۔ دیندار عورت، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو وہ جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، وہ آپس میں ایسا مل جل کر کے اور پیار اور محبت سے پورے گھر اور پریوار کو چلائے گی، گھر باغ و بہار بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے۔
چلو صاحب آپ کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کے لیے، عبد الغفار صاحب کی تقریر سن کے گئی ہے، اب دیندار بہو تلاش کر رہی ہے، دیندار بہو مل گئی اس کو، شادی کر دی آپ کی، بیوی کو گھر میں آپ لے کے آ، ابھی اولاد نہیں ہے مگر اولاد کا حق شروع ہے۔ بیوی کے پاس آپ اس سے ملنے کے لیے گئے، بیوی سے ملاقات کے وقت آپ کو ایک دعا سکھائی گئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے لم یضرہ شیطان، تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے تو کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی، یہ دعا ہر شادی شدہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے، یہ اولاد کا حق ہے بھائی۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آپشن دے رہا ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں، شیطان سے سیکیور رکھیں، سرکشت رکھیں، اور آپ یہ دعا بھی نہیں پڑھتے۔ یہ دعا اولاد کا ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، مٹھائی کھلائیں گے آپ، خوش ہوں گے آپ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو خوشی بانٹی جا رہی ہے اور لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو چہرہ مرجھا کے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو معاف کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اولاد میں یہ اس وجہ سے فرق آپ کریں کہ بیٹی ہے تو ہم اتنی توجہ نہیں دیں گے، بیٹا ہے تو پیار کریں گے، بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹی ہے تب بھی ہم اس سے محبت کریں، بیٹا ہے تب بھی اس سے محبت کریں۔ آج افسوس کی بات ہے کتنے گھروں میں آج اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ بہو کو لگاتار 3 بیٹیاں ہو گئیں، ساس پریشر ڈال رہی ہے بیٹے کے اوپر تو دوسری شادی کر لے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے اگر لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 2 قسم کے کروموزوم ہوتے ہیں، ایکس اور وائی، یہ دونوں قسم کے ایکس اور وائی، جب یہ دونوں کروموزوم آئیں گے تب لڑکا پیدا ہوگا، اور یہ ایکس اور وائی کروموزوم یہ مرد کے ذریعے آتے ہیں، عورت کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ عورت بیچاری اس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کو مینٹل ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں جو ایک جاہلانہ طریقہ تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی رائج ہے، اس کو ختم کیجئے میرے بھائی۔ عورت اور لڑکی تو وہ چیز ہے، لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے آپ کو قربان کرنے پڑیں گے، لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا قربان کرنا ہے۔ لڑکی تو آتے ہی اپنے باپ کا خرچہ بچا رہی ہے، اپنے باپ کی سیونگ کرا رہی ہے، لڑکی تو پیدا ہوتے ہی برکت لے کے آ رہی ہے۔ بھائی 10-10 ہزار کا اگر بکرا مل رہا ہے تو لڑکا بیچارہ آ کے 20,000 روپیہ خرچہ کروا رہا ہے آپ کا، لڑکی آ کے آپ کی نگد 10,000 روپیہ بچا رہی ہے، برکت والی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی۔ بیٹی ہونا یہ کوئی منحوس بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، بیٹی برکت بن کر کے آتی ہے، اپنا مقدر لے کر کے آتی ہے۔ بھائی آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی زندگی میں بیٹی سے برکت نہیں آئے گی۔ بیٹا پیدا ہو گیا، اب ایک سنت اور بھی سمجھ لو، جب اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے، اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھائی پیدا ہوا، میری ماں کو بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام کا، رات میں بیٹا پیدا ہوا، میری ماں نے بچے کو کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں پلایا، کہ سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر میرے نبی کا لعاب جائے گا۔ صبح ہوئی، میں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، ساتھ میں اجوا کھجوریں کچھ میں نے لی ہوئی تھی۔ جب میں نبی اکرم کے پاس پہنچا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی عبداللہ ہے، میری ماں نے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کی تہنیک کر دیں۔ تہنیک کا مطلب بچے کے حلق میں، بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز
اپنے لعاب میں ملا کر کے ڈال دینا، اس کا نام ہے تحنیک۔ اللہ کے رسول تحنیک کرتے تھے بچوں کی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کھجور لائے ہو؟ میں نے جلدی سے اجوا کھجور نکالی، اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں کھجور کو ڈالا، اس کو نرم کیا اور تھوڑا سا اس کو اپنے لعاب میں ملا کر کے بچے کے حلق میں ڈال دیا، بچہ چوسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا انصار کے بچے کھجور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں نبی کے ساتھ خاص تھا، اب نبی کے بعد کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ تحنیک کرائی جائے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تحنیک کا جو حکم ہے یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا، اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی نیک آدمی ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی اللہ والا ہو، آپ اپنے بچے کو اس کے پاس لے کے جائیں یا اس کو بلا لیں، وہ آپ کے بچے کے لیے برکت کی دعا دے دے، اور کوئی شہد ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے وہ اپنے تھوک میں تھوڑی سی ملا کے بچے کو چٹا دے، یہ عمل سنت سے ثابت ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے۔ اور آگے بڑھیے، بچے کی تربیت دیکھیے شروع ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ کو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ اگر عقیقہ کی طاقت ہے اور آپ عقیقہ نہیں کرتے، جواب دینا پڑے گا اللہ کے آپ کو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ اگر کسی کو 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے، لیکن بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے، چھوٹے ہی جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، وَيُحْلَقُ، بچے کا بال مونڈا جائے، اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کے بال کے برابر، وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے، وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھا جائے۔ یہ سارے حق ہیں بچے کے، شروع ہو چکے، بچہ پیدا ہوا، حق شروع ہو گیا۔ عقیقہ کیجئے، بال مڑوائیے، بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیجئے اور نام رکھیے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا الگ الگ مطلب علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ حدیث سے ثابت ہے اگر چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کروایا تو وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا طاقت ہو تو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے، بعد میں کبھی طاقت پیدا ہوئی، استطاعت ہوئی، بعد میں کر سکتے ہیں آپ۔ 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، سنت اور افضل 7ویں دن ہے، لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ 14ویں دن کریں، ضروری نہیں کہ آپ 21ویں دن کریں۔ 7واں دن سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، 7ویں دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نام کیسا رکھا جائے؟ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے۔ نام جو ہے تھوڑا یونیک ہونا چاہیے، پورے مہت پور میں کسی کا وہ نام نہ ہو جو میرے بچے کا نام ہو۔ بھائی یونیک ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، لیکن نام کا مطلب بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ جو نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور ساتھ میں اللہ کی کوئی صفت ہو، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المقتدر، عبد المقیت، عبد الحسیب، عبد العظیم، عبد العالی، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ عبد لگا کر کے نام رکھ سکتے ہیں، یہ بہترین نام ہے۔ تو نام اچھا رکھو۔
اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا 7ویں دن نام رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، افضل اور بہتر ہے 7ویں دن، لیکن آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، تو جس رات بیٹا پیدا ہوا اسی رات آپ نے نام رکھ دیا۔ صبح کو صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ پیدائش والے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ آپ نے کروا دیا، اب بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے۔ کیسے تربیت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے فطرت پر، توحید پر، اسلام پر، بس آپ کو اس فطرت کو قائم رکھنا ہے، بچے کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ لہٰذا بچے کو اگر ہم صحیح تربیت دیں گے تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑے گا، بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، آٹومیٹک اس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے یار بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں بتائیں، یہ کبھی مت سمجھیے۔ بچے چھوٹے ہوتے نا، 3 سال کا بچہ، ہمیں لگتا ہے اس کو توحید کی بات بتائیں، اس کو عقیدے کی بات بتائیں، بتاؤ عقیدے کی بات بتاؤ۔ وہ 3 سال کی عمر میں جو عقیدے کی اور ایمان کی بات سیکھ لے گا انشاءاللہ 80 سال تک وہ بھولے گا نہیں، اس کے دماغ کے بلیک بورڈ پر ہمیشہ کے لیے وہ چیز درج ہو جائے گی۔ تو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی جائے، بچے کو بتایا جائے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، بچے کو بتایا جائے یہ چیز کھانا چاہیے، یہ چیز نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں 3-4 سال کے، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے، حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگے، منہ میں بلکہ ڈال لی۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ اگر وہ کھجور کھا بھی لے کون سی بڑی بات ہے ہماری نظر میں۔ اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں ککھن ککھن، اے میرے پیارے بچے، اے میرے نواسے، اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے، اشارہ کر کے آپ فرماتے اس کو نکال دے۔ اس کے بعد اس 3 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے حسن کیا تجھے پتا نہیں ہے تو رسول کا نواسا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے، تیرے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، تو صدقہ نہیں کھا سکتا، یہ کھجور تیرے لیے حرام ہے، تو نکال دے۔ اللہ اکبر، 3 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ یہ کھجور تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ 3 سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی۔ میرے پیارے بھائیوں، بچوں کو بچپن سے یہ تربیت ہمیں دینی چاہیے۔ اگر بچے 1 سے زیادہ ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے والے بچے سے زیادہ پیار ہے، اس کا مہنگا والا کپڑا لایا جا رہا ہے، بڑے والے کا تھوڑا سستا والا لایا جا رہا ہے۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے بچوں کے درمیان۔ بچے ہو سکتا ہے ابھی اتنا کیئر نہ کریں، لیکن بچے جب بڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ میرا باپ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فرق کرتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کے دماغ میں نفرت پیدا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے الگ بیوی سے تھے اور 2 بیٹے الگ بیوی سے تھے۔ یہ جو 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور ایک بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، 10 کے مقابلے میں یہ چھوٹے بھی تھے اور پیارے بھی تھے۔ لیکن حضرت یعقوب اپنی اس محبت کو اتنا زیادہ ظاہر کرنے لگے کہ باقی 10 بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ ہم 10 سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان 2 سے کرتا ہے۔ بھائیوں نے میٹنگ کی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہنے لگے ہمارا باپ
یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کم کرتا ہے. ہم 10 لوگ ہیں, ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ان 2 سے کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے, ہمارا باپ بھٹک گیا ہے, ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے. بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی. بھائیوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. میرے پیارے بھائیوں, علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر باپ کے دل میں کسی بیٹے کی محبت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے, محبت دل کا ایک معاملہ ہے, محبت کسی بیٹے سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے, مگر سلوک میں, لین دین میں, تحفہ تحائف میں, کپڑے میں, کھانے پینے میں آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ بچوں کا حق ہے, یہ ان کی تربیت کا اصول ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, باپ کسی بیٹے سے خوش ہے, ساری پراپرٹی اس بیٹے کے نام کر دی. کوئی بیٹا چلو مان لو بدتمیز ہے, نالائق ہے, اس کو محروم کر دیا کہ تو میری جائیداد سے آگ کر دیتا ہوں, محروم کر دیتا ہوں. حرام ہے یہ چیز. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اپنے بچے کو اپنی پراپرٹی سے آگ کرنے کا. اسلام کی نظر میں یہ اپرادھ ہے, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول, میں اپنے بچے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں, بطور گفٹ, بطور ہبہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں اور بھی بچے ہیں. کہا کیا تم نے سب کو یہ گفٹ دیا ہے؟ کہا نہیں, سب کو نہیں دیا ہے. کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دے رہے ہو اور میرے پاس آ کر کے مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہو, میں گواہی نہیں دوں گا. یہ ظلم ہے, اور محمد الرسول اللہ ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیں گے. اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا, اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو, بے ایمانی مت کرو. میرے پیارے بھائیوں, بچوں کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں. ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. اور آگے بڑھیے, ایمان کی موٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیے. اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے, توحید کا کیا مطلب ہے, شرک کا کیا مطلب ہے, تقدیر کس کو کہتے ہیں, یہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بھی آنی چاہیے اور آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے رسول کے چچا کے عباس کے بیٹے تھے, اور اللہ کے رسول ان کے خالو بھی لگتے تھے. حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں, تو اللہ کے رسول خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے, چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے. تو عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے. عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی, 8 سال یا 10 سال. بھئی 8 سال 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس 8-10 سال کے بچے کو کیا بتاتے ہیں ذرا وہ سنو میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی اس 8 سال کے بچے سے کہتے ہیں, یا غلام, اے میرے بچے, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بچے, تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کر, تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر, تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین پر چل, اللہ تیری مدد کرے گا. اے میرے بچے, یاد کر لے, اگر اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں کوئی فائدے کی چیز لکھ دے اور ساری کائنات مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی ہے, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور ساری کائنات مل کر کے اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے, لیکن اللہ نے اگر تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. جفت الصحف ورفعت الاقلام, تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی تھی کاغذ سوکھ چکا ہے, یعنی تقدیر فائنل ہے. تیری زندگی میں جو کچھ ہوگا تقدیر کے مطابق ہوگا. اللہ کے پیارے نبی 8-10 سال کے بچے کو تقدیر کی بات بتا رہے ہیں, ایمان کی بات بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کو آداب سکھائیے. بچہ آپ کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے, بیٹا داہنا پیر پہلے مسجد میں داخل کرتے ہیں. بچہ واش روم میں جا رہا ہے, واش روم میں جانے کے پہلے سکھاؤ, بیٹا واش روم میں جانے کے پہلے دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
واش روم سے نکلے اس کو سکھاؤ پہلے داہنا پیر جاؤ تو بایاں پیر اندر کرو اور نکلتے وقت دایاں پیر پہلے نکالو اور دعا پڑھو نکلنے کے بعد غفرانک. بچہ کھانا آپ کے ساتھ کھا رہا ہے اس کو کھانے کے آداب سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, آپ کے سوتیلے بیٹے کہہ لیجیے آپ کے ربیب تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ, جو حضرت ام سلمہ اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی, اللہ کے رسول کے سوتیلے بیٹے تھے, ام سلمہ کے بیٹے تھے. وہ کھانا کھا رہے تھے اور پوری پلیٹ میں سے کہیں سے بھی ہاتھ لگا کے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے کل بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے سامنے سے کھاؤ, پوری پلیٹ میں ہاتھ نہ ڈالو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں نبی اکرم نے اس دن مجھے کھانے کے جو آداب بتا دیے, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے بعد پوری زندگی میں اسی طریقے کے مطابق کھانا کھاتا رہا. بچوں کو جو آداب آج آپ سکھا دیں گے, آج ان کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ, وہ پوری زندگی اس کو نبھائیں گے. تو بچوں کو اسلامی آداب سکھائیے میرے بھائی. کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیے. ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے لیے ہمیشہ بالکل سخت بنے رہیں, ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے رہیں. بچوں سے پیار بھی کیجیے, بچوں کے ساتھ بچے بن جائیے. کبھی کبھی بچوں کے لیے آپ تھوڑا سا کھیل بھی ان کے ساتھ کھیلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر اکثر جایا کرتے تھے. حضرت انس کا ایک چھوٹا بھائی تھا, چھوٹا بچہ تھا, ابو عمیر نام تھا. ابو عمیر نام کا وہ بچہ ایک چھوٹی سی چڑیا اس نے پالی تھی, اس چڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے رسول گئے تو دیکھا وہ چڑیا جو تھی وہ مر گئی. بھئی بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا, بچہ رو رہا تھا, اس اپنی چڑیا کے مرنے پر وہ صدمے میں تھا, غمگین تھا, بچہ رو رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی گئے اور بچے کو گود لیا اور بڑے پیار سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ ابو عمیر تمہاری بچے بیٹا تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ بچے بن گئے. بچوں سے پیار کرنا, بچوں کو چومنا, بچوں کو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ بھی میرے رسول کی سنت ہے. اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے, آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار رہتے تھے. اللہ کے نبی لمبا سجدہ کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ نے بہت لمبا سجدہ کر دیا. آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن میری پیٹھ کے اوپر سوار تھا, میں نے سوچا کہ جب تک وہ سواری کا مزہ لے رہا ہے اپنے نانا کی پیٹھ پر, اس کو ڈسٹرب نہ ہو. میرا بیٹا اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہے, اس بچے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنی سجدے کو تھوڑا لمبا کر دیا. میرے نبی اب بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے, منبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ. اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بیچارے چھوٹے بچے ہیں اور سرخ رنگ کا لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے لڑکھڑاتے ہوئے, چھوٹے بچے ہیں, قدم ان کے لڑکھڑا رہے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور منبر سے اترے اور دونوں بچوں کو گود میں لیا, ان کو پیار کیا. اپنے خطبے کو آپ نے بیچ میں کاٹ کے دونوں نواسوں کو پیار کیا. اس کے بعد آپ منبر پہ آئے اور آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا, مجھے صبر نہیں ہوا, برداشت نہیں ہوا, اور میں نے جب اتر کر ان سے پیار نہیں کر لیا تب تک مجھے چین نہیں ملا. محبت کرتے تھے اللہ کے رسول بچوں سے. ایک مرتبہ آپ حضرت حسن کو بوسا لے رہے تھے, چوم رہے تھے. اتنے میں ایک دیہات کے ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, دیہات کے رہنے والے تھے. دیہات کے لوگ تھوڑے سخت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں, بچوں کا بوسا لیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں, آج تک میں نے ان کو کبھی چوما نہیں, کبھی پیار نہیں کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بچوں سے پیار کرنا یہ رحمت کی نشانی ہے. من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں سے پیار کرنا یہ رحم کی نشانی ہے میرے پیارے بھائی. تو بچوں کے ساتھ پیار کرو,
یہ بھی ان کی تربیت کا ایک حق ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی طریقے سے بچوں کا ایک حق یہ بھی ہے، اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دو تاکہ بچے ان نیک لوگوں سے اچھی باتیں سیکھیں، ان سے آداب سیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تصاحب الا مومنا، دوستی کرو تو مومن سے کرو، دوستی کرو تو ایمان والے سے کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے دسترخوان پہ اگر کھانا کھائے تو متقی آدمی کھانا کھائے، یعنی اپنے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو، نیک لوگوں کو، علماء کو، صالحین کو دعوت دیا کرو تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئیں اور تمہارے بچے ان سے اسلامی آداب سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں، اچھا ماحول گھر کا پیدا ہو۔ یہ بھی بچوں کی تربیت کا ایک حق ہے کہ آپ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں، بچوں کو نیک لوگوں سے متعارف کرائیں، علماء سے متعارف کرائیں، نیک لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر، علماء کی خدمت کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، دیکھا ایک بچہ آیا اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کون؟ یہ وضو کا پانی کون لایا؟ کسی نے کہا، اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن عباس، چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال کا، وہ لایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس بچے کو تو قرآن کا علم عطا فرما دے، اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول کی دعا تھی اور رات کے تہجد کے وقت کی دعا تھی، اللہ نے ایسی دعا قبول کر لی کہ عبداللہ ابن عباس، پوری امت میں ان کو ایک لقب ملا ترجمان القرآن کا، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور قرآن کی سب سے صحیح تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس مانے گئے۔ تو کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک اللہ کا صالح بندہ ہے، آپ کے گھر میں آیا ہے، بچے کے حق میں دعا کر دے، ہو سکتا ہے وہ بچہ بہت اونچے مقام پہ چلا جائے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس حرم مکی کے امام ہیں، ان کی ماں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ، عورتیں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تو میرے بچے کو حافظ بنا دے، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتی تو میرے بچے کو حافظ بنا دے، میں یہ دعا کرتی ہوں تو میرے بچے کو اپنے گھر کا امام بنا دے، تو حرم کا امام بنا دے۔ ماں نے دعا کی، وہ قبولیت کی کوئی گھڑی رہی ہوگی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور وہ بچہ حرم مکی کا امام بن گیا، پوری دنیا کا امام بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، نیک اور صالح لوگوں کو گھر پہ دعوت دینا، یہ بھی بچوں کی تربیت میں سے ایک چیز ہے۔ بچوں کو اجازت لینے کے احکام سکھائیے، چھوٹے بچوں کو بھی بتائیے کہ 3 ٹائم ایسا ہے کہ ماں اور باپ کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نابالغ بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو 3 ٹائم اجازت لے کے جائیں۔ من بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد، صبح کا وقت ہے ابھی لوگ اٹھے نہیں ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے پہلے، فجر کی نماز کے پہلے ابھی آرام کا وقت ہے، بچہ ماں باپ کے کمرے میں جائے تو اجازت لے کے جائے۔ اور دوپہر کے وقت جب آدمی آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، اپنے بدن کا کرتا وغیرہ اتار کے آرام کرتا ہے، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہو۔ 3 اوقات ایسے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نابالغ بچے، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، جو نابالغ بچے وہ بھی اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں جائیں۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے، لڑکی آپ کی جوان ہو رہی ہے، لڑکی بالغ ہو رہی ہے، وہ گھر سے نکلے تو نقاب میں نکلے، کبھی یہ سوچ کر کے آپ نقاب میں کمپرومائز نہ کریں، ابھی تو میری لڑکی 12 سال کی ہے، آپ کی نظر میں وہ 12 سال کی ہے، شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، اور بالغ لڑکی جب بھی گھر سے نکلے تو نقاب میں نکلے۔ آپ کی جوان بیٹی واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں اپنی تصویریں لگا رہی ہے، فیس بک پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نظر انداز کر رہے ہیں، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، ابھی تو 12 سال کی، ابھی تو 14 سال کی ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اور بالغ لڑکی کی تصویر پوری دنیا دیکھے اور دنیا کے لوگ دیکھے، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی بچی کو، جوان ہو رہی ہے، اس کو پردے کا پابند بنائیں اور اس کو منع کریں کہ وہ اس طریقے کی کوئی حرکت نہ کرے کہ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالے۔ بیٹا جوان ہو رہا ہے، لڑکا جوان ہو رہا ہے، اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھائیں اور صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کریں۔ نہیں صاحب، ابھی تو ہمارا لڑکا 20 سال کا ہے، 20 سال کی کوئی عمر ہے شادی کرنے کی؟
ابھی تو کھیلنے کھانے کی عمر ہے. 30 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں لڑکوں کی. یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے, اور یہ بدکاری کی طرف لے کے جانے والا قدم ہے. یاد رکھو, آپ کا بیٹا لاکھ متقی بن جائے, تہجد گزار بن جائے, 5 ٹائم کا پابند بن جائے نماز کا, لیکن شادی کی عمر ہو گئی تو وہ ضرورت شادی کے ذریعے پوری ہوگی. تہجد اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی, روزہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا, نماز اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی, علماء کے بیانات اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے. شادی کی عمر ہو گئی تو شادی کرو. ابھی تو ہمارا لڑکا کچھ خاص کماتا نہیں ہے. ارے شادی کرا دو, کچھ خاص کمانے لگے گا. جب ذمہ داری کندھے پر آئے گی کمانے لگے گا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ کہتا ہے اپنے بچوں کی, اپنے لڑکوں کی شادی کرا دو, اپنی لڑکیوں کی شادی کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا. آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, اچھا رشتہ ہے, دیندار رشتہ ہے. آپ کی لڑکی ابھی ایم اے کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ابھی ہماری لڑکی ایم اے کر رہی ہے, پھر پی ایچ ڈی کرے گی تب ہم شادی کریں گے. یہ غلط ہے. لڑکے والوں کو قائل کیجئے کہ میری لڑکی کی شادی آپ اس کی تعلیم آپ کنٹینیو کرا دیں, مگر لڑکی کی شادی کرا دیجئے آپ. اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لڑکا یا لڑکی کا صحیح رشتہ مل جائے, دیندار رشتہ مل جائے, اچھے اخلاق والا رشتہ مل جائے, فزوجوہ, تو ان کی جلدی سے شادی کر دو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور بہت بگاڑ پھیلے گا. آج مہاراشٹر کا ایک کیس آیا, ایک علاقے کی سینکڑوں لڑکیوں نے اپنا دھرم پریورتن کرایا ہے اور اسلام کے دشمنوں کی بنائی ہوئی جال میں وہ پھنس گئی ہیں, اور لو ٹریپ میں انہوں نے اپنے جال میں ان لڑکیوں کو پھنسایا ہے. ان کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ انہوں نے شادی کی اور اپنے مذہب کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا. میرے بھائیوں, ہمیں آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہماری لڑکیاں آج اتنی بے دین ہو رہی ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کو ایم اے کرایا, ایم ایس سی کرایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, آئی ایس کی تیاری کروائی, مگر ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا, اپنی بچیوں کو رسول کی سیرت نہیں پڑھائی, اپنی بچیوں کو اسلام نہیں بتایا, اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں بتایا, حضرت فاطمہ کے بارے میں نہیں بتایا. انہیں پتا ہے تو فلمی ہیروئنوں کے بارے میں پتا ہے, انہیں پتا ہے تو فیشن کی دنیا کے اور رنگین لوگوں کے بارے میں پتا ہے, انہیں نہیں پتا ہے تو جو اسلام کے ہیروز ہیں ان کے بارے میں ان کو کچھ. بچوں کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے میرے بھائیو, آپ انہیں اسلامی تعلیم دیں. کانوینٹ اسکول میں آپ کا بچہ پڑھے, اسلام منع نہیں کرتا. اعلیٰ تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو, اسلام منع نہیں کرتا. مگر قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے میتھمیٹکس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, تو نے پلس 2 کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو انجینئر تھا کہ نہیں تھا, تو ڈاکٹر تھا کہ نہیں تھا. قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ 3 سوال ہیں اور قبر میں یہ 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے. ان 3 سوال کا جواب میتھمیٹکس میں نہیں ملے گا, سائنس میں نہیں ملے گا. ان 3 سوالوں کا جواب ملے گا تو قرآن و سنت میں ملے گا, دین میں ملے گا. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. یہاں تو رات میں شوہر تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بیوی اپنا الگ موبائل چلا رہی ہے, لڑکا باپ اپنا الگ موبائل چلا رہا ہے, بچے اپنا الگ موبائل چلا رہے ہیں. سب اپنے اپنے موبائل کی دنیا میں مگن ہے, کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو. اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم نہ بناؤ, اپنے بچوں کو باپ کے پیار سے محروم نہ کرو. اپنی زندگی کا معمول بنا لو, 1 گھنٹہ ہی صحیح مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا ہے. عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہا لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے اور جس کا باپ ہمیشہ بزی رہتا ہے. نہ باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم. اولاد کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ ٹائم نکالیں. ماں اپنی بچیوں کے لیے ٹائم نکالے, باپ اپنے بچیوں اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے, انہیں تربیت کے لیے ٹائم نکالے. قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ لقمان کون تھے؟ علماء کہتے ہیں لقمان نبی نہیں تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ بس اللہ کے ایک نیک بندے تھے، سمجھدار تھے، حکیم تھے، حکمت والے تھے۔ مگر لقمان کی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی، سورہ لقمان کے نام سے۔ وہ ادا کیا تھی؟ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچے کی نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ بچے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹھ کر کے نصیحت کر رہے ہیں، بچے کو ٹائم دے رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر ہم 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے لگے رہتے ہیں، فیس بک پر 16 17 18 گھنٹے لگے رہتے ہیں، کاروبار میں پورے دن رات لگے رہتے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، جب حضرت لقمان نے اللہ کا حق بتایا اپنے بچے کو، تو اب اللہ تعالیٰ لقمان کے بچے کو حق بتا رہا ہے اس کے ماں باپ کا۔ اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فی عامین، اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ انشکر لی ولوالدیک، تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور وضاحت کر دی، ماں باپ بہت قابل احترام ہیں، مگر ماں باپ کی بھی اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں تو خبردار تو ان کی بات نہ ماننا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا، مگر ان کی وہ غلط بات مت ماننا۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ ہر باپ اس بات کو یاد کرے اور اپنے بچے کے بھیجے میں اس کو اتارنے کی کوشش کرے۔ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ کسی پہاڑ کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، وہ موبائل پر گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے میرے بھائی۔ ان کے دماغ میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ اللہ وہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا تو حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تو برائی سے روک۔ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تو نیکی کا حکم دے گا، تو برائی سے روکے گا، تو لوگ تجھے برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ تجھے گالیاں بھی دیں گے، لوگ تجھے تانا بھی ماریں گے، تو صبر سے کام لینا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آج ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے متاثر ہے، کس کی باتیں سن رہا ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت علمی اور کتابی بن رہی ہے۔ ایک صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، پلمبر علی مرزا، وہ انجینئر نہیں پلمبر ہیں، ان کا دعویٰ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آج ہمارا نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر ہے۔
میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے جو علی مرزا سے متاثر ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اتنا بتا دو، علی مرزا سے آپ کو کیا ملا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملا ہے۔ علی مرزا کو سننے والے حضرت معاویہ کے بارے میں آج بدتمیزی کر رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں بدتمیزی کر رہے ہیں، کھلم کھلا بنو امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بنو امیہ کون ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بنو امیہ کا وہ خاندان ہے جس خاندان میں نبی نے اپنی 3 بیٹیاں دی ہیں۔ آج علی مرزا کی زبان ہے، وہ کہتا ہے بنو امیہ کی چالاکیاں اور چالیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری چال شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے۔ جس شخص کی علمی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ حدیث کہ کسی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر زیر زبر لگا بغیر اعراب کا، وہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے بہت سارے علماء پڑھے ہوئے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، علی مرزا صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمارے مدرسوں میں جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب کا ایک صفحہ جس پر زیر زبر نہیں لگا رہتا ہے، اعراب نہیں لگا رہتا ہے، اس ایک صفحے کو وہ صحیح پڑھ سکے، یہ ان کی علمی اوقات۔ قرآن کی آیتیں یہ شخص صراحتاً غلط پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں نہ بابی ہوں، میں نہ وہابی ہوں، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر علی مرزا جس منہج پر ہے، اگر وہ منہج صحیح ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ نبی نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ہر دور میں حق پر رہے گی۔ علی مرزا آج بہت سارے مسائل میں اس کا جو اسٹینڈ ہے، جو موقف ہے، وہ 1400 سال میں کسی کا نہیں رہا، سلف میں کسی کا نہیں رہا، صحابہ میں کسی کا نہیں رہا، تابعین میں کسی کا نہیں رہا۔ میں پوچھتا ہوں علی مرزا کے منظر عام پر آنے کے پہلے یہ منہج، یہ دعوت کہاں تھی؟ نبی نے تو فرمایا حق پر رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، وہ جماعت کہاں تھی؟ یعنی علی مرزا جو سوچ پیش کر رہا ہے، جو منہج پیش کر رہا ہے، جو دعوت پیش کر رہا ہے، یہ علمی اور کتابی ہونے کا جو مسلک پیش کر رہا ہے اور اپنے علاوہ سب کو یہ گمراہ قرار دے رہا ہے، وہ مسلک، وہ منہج کہاں تھا علی مرزا کے آنے کے پہلے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب علی مرزا کے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں، ایک ایک ویڈیو پر 80 لاکھ ویوز آ رہے ہیں، مطلب اب اس سے طے کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔ یوٹیوب کے ویوز طے کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جا کے دیکھو یوٹیوب پر، قادیانیوں کے ویڈیوز پر بھی آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے، شیعوں کے روافظ کی تقریروں پر آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے، فلمی گانوں پر آپ کو کروڑوں ویوز ملیں گے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر کسی کو لاکھوں اور کروڑوں ویوز ملنا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پر ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا منہج کیا ہے، آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اور آدمی جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب علی مرزا تو بہت ساری باتیں اہل حدیث کے فیور میں کہتا ہے، 11 رکعت تراویح پر اس کا بیان سن لیجئے، ویسا بیان تو کسی عالم کا نہیں ہے۔ رفع یدین کے فیور میں اس نے ایسی تقریر کی کسی نے نہیں کی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے گمراہ آدمی کی تائید اور اس کے فیور کی۔ الحمدللہ ہمارے علماء کافی ہیں مسلک حق کو بیان کرنے کے لیے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے کرتے جن علماء کی زندگی کھپ گئی وہ کافی ہیں ہمیں رفع یدین اور تراویح کے مسائل بیان کرنے کے لیے۔ ہمیں ایک ایسے آدمی کی باتیں سننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں صحابہ کے بارے میں بدگمان کر دے۔ لوگ کہتے ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ نے تو شیطان سے بھی آیت الکرسی کی فضیلت حاصل کر لی تھی۔ اگر علی مرزا کی 2-4 باتیں غلط ہیں اور باقی باتیں صحیح ہیں تو ہم اس سے کیوں نہیں علم حاصل کر سکتے؟ میں کہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ نے شیطان سے آیت الکرسی تب سنی تھی اور اس کی فضیلت تب سنی تھی جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ شیطان ہے تو اس سے وہ نہ سنتے، اس سے وہ حاصل نہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کی بات پر آنکھ موند کر کے عمل نہیں کر لیا، مان نہیں لیا، آ کر کے اللہ کے رسول سے ویریفائی کیا، اللہ کے رسول سے تصدیق کرائی۔ جب نبی نے تصدیق کر دی کہ ہاں ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا مگر یہ بات صحیح کر رہا ہے، تب یہ پروف ہوا کہ بات صحیح ہے۔ آپ کا علی مرزا تو آپ کو سارے علماء سے بدگمان کر رہا ہے۔ آج جو لوگ علی مرزا کو سن رہے ہیں ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا عالم علی مرزا ہے، باقی سب لوگ جاہل ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو علی مرزا کو سمجھ میں آ رہی، اور اس کا حال یہ ہے علی مرزا کا۔ آپ جا کر کے دیکھ لیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج
علی مرزا کو پروموٹ کرنے والے حضرات روافض ہیں، شیعہ حضرات اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیعہ حضرات کے فیس بک پیج پر، شیعہ حضرات کے یوٹیوب چینل پر آج علی مرزا کے ویڈیوز پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمی ایسی باتیں کہے گا کہ شیعہ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، دیوبندی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، بریلوی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، اہل حدیث بھی مجھ سے خوش، سارے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علماء سے بدگمان ہو جائیں، تو ظاہر اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی۔ اور ویسے بھی عربی میں کہاوت ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر یونک چیز جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ اب علی مرزا ظاہر ہے وہ بات بتا رہا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ اب بھئی کسی کی اتنی جرات تو نہیں ہے وہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ باغی اور جہنمی قرار دے، یہ ایک عالم دین تو نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء جن مسائل میں بولنے سے کہ پہلے 1000 بار سوچتے ہیں، یہ 2 ٹکے کا آدمی جس کی علمی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھ سکے، یہ آدمی کہتا ہے میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ موقف ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ علماء جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطالعے میں گزری ہیں، وہ ہزاروں مسائل کے بارے میں کہنے کے پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ مسلک ہونا چاہیے۔ آج یہ آدمی جو حدیث کی عبارتیں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی آیتیں نہیں صحیح سے پڑھ سکتا، اور ابھی لیٹسٹ معاملہ آیا کہ پاکستان کے ایک عالم دین مفتی طارق مسعود، ہمارا ان سے مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمارا مسلکی اختلاف ہے، مگر علی مرزا کو انہوں نے چیلنج کیا کہ بھئی میں تمہارے شہر میں جیلوم میں آ رہا ہوں، میں تم سے مناظرہ کروں گا، بحث کروں گا۔ وہ آئے، 48 گھنٹے رہے، ویڈیو ریکارڈ کروایا کہ تمہارے شہر میں آیا ہوں، تم آؤ مجھ سے بحث کر لو۔ علی مرزا صاحب کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو ڈال دیں، کوئی بات کر سکیں۔ جب وہ صاحب کراچی چلے گئے واپس، تب علی مرزا صاحب نے اپنا ویڈیو ڈالا اور کہا کہ مفتی طارق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا 20-22 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہ تو 2 گھنٹے میں فلائٹ سے آگے۔ بھئی یہ مدعا ہی نہیں ہے وہ فلائٹ سے آئے کہ پیدل آئے، مدعا یہ ہے انہوں نے تجھ کو چیلنج کیا، تو ان کے سامنے کیوں نہیں بیٹھا؟ تو تو علامہ ابن تیمیہ کو نہیں بخشتا ہے، تو تو سلف صالحین کو برا بھلا کہتا ہے، تو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور تو ایک عالم دین سے بحث کرنے کی تیرے پاس یعنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میں آج یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، نوٹ کر لو، یہ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ تم کو علمی اور کتابی نہیں بنائے گا، یہ تم کو دین سے خارج کر دے گا، تم کو صحابہ کے خلاف بدگمان بنا دے گا۔ آج یہ کہہ رہا ہے نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی صحیح ہے۔ ابھی آج ایک ویڈیو آیا اس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کی خلافت یعنی اتنی ڈیموکریٹک تھی، اتنی صحیح تھی، اتنی پہلے خلیفہ کی خلافت بھی صحیح نہیں تھی۔ یہ کس کی زبان بول رہا ہے بھائی؟ یہ کھلم کھلا شیعوں کی زبان بول رہا ہے۔ یہ آپ کو اس ٹریک پر لے کے جا رہا ہے جسے امت 1400 سال سے گمراہ قرار دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں، اور یہ بہانہ بیان کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم علی مرزا کی تقریر سنیں گے، جو صحیح بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو غلط بات ہوگی وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ کے اندر اتنی حیثیت کہاں ہے کہ آپ طے کریں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ آج کی بزی لائف میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کر سکے، وہ جانچ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہٰذا نجات اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ آپ صحیح علماء کے ساتھ جڑیے، علماء حق کے ساتھ جڑیے، علماء ربانی کے ساتھ جڑیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات تمہیں پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ علمی بن جاؤ، کتابی بن جاؤ، اللہ نے کہا علماء سے پوچھو۔ اللہ کہہ رہا ہے علماء سے جڑو، اور علی مرزا کہہ رہا ہے کہ علماء جتنے ہیں سب اپنے بابوں کی طرف بلاتے ہیں، میں علم کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ بات کافی ہے اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ آپ کا ہو رہا ہے۔ اولاد کی تربیت کی ہم بات کر رہے تھے میرے بھائی۔ اولاد کی تربیت کا ایک آخری پہلو، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد کی تربیت کی ساری کوششیں کرنے کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے لاکھ چاہنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے مقدر میں گمراہی لکھی ہے تو آپ بچا نہیں سکتے۔ بھئی نوح علیہ السلام سے بڑا کون مربی ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کے بیٹے کے مقدر میں گمراہی لکھی تھی تو لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب ڈوبنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جا،
تو بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر طوفان آ گیا، اگر پانی آ گیا، میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، آپ میری فکر مت کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بچے آج اللہ کا وہ عذاب آنے والا ہے، کوئی پہاڑ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا، ان کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، ایمان نہیں لا پایا۔ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار میں سے تھا، میرا بیٹا بھی تو میری فیملی میں سے تھا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں تھا۔ اللہ کی نظر میں ایمان والے کا پریوار ایمان والا ہے، اگر کسی مومن کا بیٹا کافر ہو جائے وہ اس کے پریوار کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، اس کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ تو بھائیو اللہ نے ایک پیغمبر کے بیٹے کو بھی نہیں بچایا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز نہیں، اللہ کے یہاں آپ کا ایمان اور آپ کا عمل کام آنے والا ہے۔ لہٰذا اولاد کی تربیت کی ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اولاد کے حق میں دعا کرو، اولاد کے حق میں دعا کرو، اور ایک دعا جو اللہ نے قرآن میں سکھائی اس دعا کو یاد کر لو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اور ایک دعا اللہ نے اور قرآن میں سکھائی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ دعائیں آپ پڑھیں، یہ سب یاد نہیں اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو بدعات سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھنا۔ اس طریقے کی دعائیں آپ کریں۔ دعا یہ اولاد کے حق میں، والد کی دعا والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 3 دعائیں اللہ لوٹاتا نہیں ہے، 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر مسافر کی دعا، و دعوت الوالد اور والد کی دعا۔ علماء کہتے ہیں یہ والد میں والدہ بھی شامل ہے، یعنی والدین کی دعا اولاد کے حق میں، دعا بھی اور بد دعا بھی دونوں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اولاد کے اوپر کبھی بد دعا مت کرو، اولاد سے جتنا بھی دکھ پہنچے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، خبردار کبھی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو۔ والدین دعا کریں اولاد کے لیے تب بھی قبول ہوتی ہے، اور والدین اولاد کے لیے بد دعا کریں تب بھی قبول ہوتی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کے آنگن میں اولاد کا پھول کھلا دے، جو ہم میں سے غیر شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح عورت سے ان کی شادی کرا دے، اللہ ہمارے گھروں کو دیندار بنا دے۔